نماز کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیر لہ۔ اگر مصلی کے سامنے سے گزرنے والا جان لے کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 دن یا 40 سال جیسا کہ اس کی تفسیر کی گئی ہے وہاں کھڑا رہے اس کے لیے اچھا ہے۔ 40 دن کتنی بڑی عمر ہی اس کی ہوگی۔ اس کا معنی ہے کہ بڑا سخت مسئلہ ہے، اس وجہ سے کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اول تو ہم مسلین کو چاہیے کہ ایسی جگہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ سترا بنا کر کے پڑھا کرو، کوئی بھی صلاۃ پڑھے تو سترا، اگر ہمیں جگہ نہیں ملی تو دراصل سے کہہ دیں بھائی ذرا سا آپ بیٹھ جائیے میں آپ کے پیچھے پڑھ لوں، تو یہ بھی بتا دیں گے کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یا یہ کہ اگر کوئی بیچارہ گزرنا ہی چاہتا ہے جگہ نہیں ہے تو آگے ہو لیں پیچھے سے گزر جائے۔ اس طرح کی چیزیں ہماری تعلیم میں ہونی چاہیے، ہم سمجھیں اور سترا ضروری ہے۔ اور اگر بے دھڑک گزر رہے ہیں کہ نہیں حرم میں تو سب چیز جائز ہے یا اور کہیں تو یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ سن رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیشہ کہیں بھی ہو آپ سوچ رہے ہیں کوئی ادھر سے نہیں، کمرے میں آپ ہیں اور بڑا کمرہ ہے، سوچیں گے یہاں سے کون گزرے گا، یہ بھی غلط ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا ہے من صلی فلیدن من سترتی، من صلی الی سترۃ فلیدن من سترتی، اگر کوئی سترہ رکھے ہے تو سترے سے قریب ہو کر کے صلاۃ پڑھے۔ یہ نہیں کہ آپ کی دیوار آگے ہے، کمرہ اتنا بڑا یہاں شروع کر دے، بند ہے کمرہ کون گزرے گا۔ لا یقطع الشیطان صلاۃہ، لفظ پیارے رسول مبارک کا سنیے کہ خطرہ ہے اگر تم اس سے قریب نہیں ہوگے سترے سے یا سترہ نہیں رکھو گے تو شیطان تمہاری صلاۃ کو کاٹ دے گا۔ کاٹنے کا معنی ہے باطل کر دے، یا کاٹنے کا معنی ہے اجر کم ہو جائے۔ تو اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ اکیلے گھر میں بھی ہو، انسان جو ہے شیطان انسان میں سے بھی ہوتا ہے، اور جنوں کا شیطان تو شیطان ہے جس کو تو ہم دیکھتے نہیں، انہ یراکم هو قبیلہ من حیث لا ترونہم، ہم نہیں دیکھتے ہمارے سر، لیکن جب سترہ رکھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ نہیں گزر سکتا ہے ہمارے پاس سے۔ اسی طرح آدمی کو چاہیے جب ننگا ہو حمام میں جائے تو آپ جانتے ہیں دعا پڑھ لیں بسم اللہ، اور من الخبث اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، تو شیطان آپ کی شرمگاہ سے کھیل نہیں سکتا، نہ شرمگاہ دیکھ سکتا ہے۔ گھر میں ضرورت پڑی آپ کو ننگا ہونے کی، ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم، حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کے بنی آدم کی شرمگاہ اور جن اور شیطان کی آنکھوں کے درمیان پردہ کس چیز سے ہوتا ہے، ان یقول احدهم اذا وضع ثيابه بسم اللہ، جب ننگا ہو تو بسم اللہ کہہ دے۔ عورتوں سے تاکید کر دیجئے، آج کل جن شیاطین کا بہت بڑا حملہ جس قدر دن گزر رہا ہے سننے میں بہت زیادہ آتا ہے، تو ہونا چاہیے کہ بچوں کو بھی ہم سکھائیں اس کو، بچیوں کو، اپنی بیوی کو، گھر کے لوگوں کو، کہ اگر کہیں بھی کپڑا اتارنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا ہے کہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں اپنا کپڑا اتارے، مہمان بھی گئی وہاں کپڑا اتارنا جائز نہیں ہے، اس کو ننگا ہونا یا وہ کچھ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، بڑا احتیاط ہے اس انسان کے لیے، تو ضروری ہے۔ بہرحال تو گویا شیطان سے ہماری صلاۃ کو کاٹ سکتا ہے۔